نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رات رکھی ہے کہ اگر انسان کو وہ رات مل جائے تو اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب اس رات کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت کیوں ملی؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ اب قرآن کی نسبت اس رات کے ساتھ ہو گئی ہے تو یہ رات بھی عظمتوں والی بن گئی ہے۔ لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ قدر کے مختلف معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ سارا سال گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے والا تھا، اب وہی بندہ اس رات کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اب وہی بندہ جس کی کوئی قدر نہ تھی، اب وہی بندہ توبہ و استغفار کر کے اللہ کے سامنے قدر و منزلت والا بن جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی تقدیر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے اسے بڑی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات کے اندر فیصلوں کو، پورے سال کے فیصلوں کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے، کتنی روزی کسی کو دینی ہے، کس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، تقدیر، اس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کا نزول فرمایا ہے جو تقدیر والی ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کا نزول فرمایا جو تنگی والی ہے۔ قدر بمعنی تنگی کے، تنگی سے کیا مراد؟ کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں آتے بلکہ اپنے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتی ہے تو یہ دنیا کا گھیرا ان کے لیے تنگ پڑ جایا کرتا ہے، دنیا کا دائرہ ان کے لیے تنگ پڑ جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو تنگی والی رات کی، اتنی تنگی والی رات کے فرشتے آتے ہیں تو یہ دنیا ان کے لیے تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ حضرت جبریل آخر کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ہر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں استغفار کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کا ذکر فرمایا، یا ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 سال تک لگاتار اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے وجود سے وہ ہتھیار نہیں اتارے، یا دن کے وقت وہ جہاد کیا کرتا تھا اور رات کے وقت اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں کے لوگوں کی تو عمریں بہت زیادہ تھی، ان کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اب کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 2000 سال، کسی کی 1500 سال، اب ہماری عمریں تو بہت کم ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو ثواب میں ہم سے زیادہ ہو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان امتیوں کو، صحابہ کرام کو فرما دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ نے اگر انہیں عمریں عطا فرمائی ہے تو ان کے ثواب کو کم رکھا ہے، لیکن تمہیں اگر عمر کم دی ہے لیکن تمہارے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔
رب کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تمہیں وہ رات عطا کرنے لگا ہوں کہ جس رات کو اگر تم پالو تو میں اللہ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ رات یہ بڑی عظیم رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا، روزے رکھے ایمان کی حالت سے، ثواب کی نیت سے، تو میں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، میں اللہ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ رات، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوا ما فی العشر الاواخر فی کل وتر، کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین مجھے بتا دی تھی کہ یہ رات کون سی ہے۔ میں وہ رات بتانے کے لیے جب اپنے گھر سے باہر نکلا، حجرے سے باہر نکلا، تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا۔ لہذا اب اگر کوئی بندہ اس رات کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرے۔ یہ جھگڑا یہ بہت بڑی برائی ہے، اس کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے کی وجہ سے علم کی نورانیت اٹھا لی جاتی ہے، جھگڑے کی وجہ سے مال و دولت کے اندر کمی ہو جایا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے اس حال میں کہ وہ حق پر تھا، یعنی غلطی اس کی نہیں تھی لیکن حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک اعلیٰ مقام پر ایک گھر بناتے ہیں۔ اور جو بندہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے اس حال میں کہ وہ باطل پر تھا، یعنی غلطی اس کی اور یہی کہتا ہے کہ یار غلطی میری تھی، مجھے معاف کر دے، اس جھگڑے کو ختم کرے، جب وہ اس جھگڑے کو ختم کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جنت کے وسط درمیان میں ایک گھر بنایا کرتے ہیں۔ اس لیے جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، یہ بے شمار برائیوں کو پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے فتنے برپا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا 4 ایسے بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اگر یہ رات مل بھی جائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہرگز معاف نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک ہے شراب پینے والا۔ جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، ایسا بندہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تب بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، ایسا بندہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ تیسرا ہے قطع رحمی کرنے والا، جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ختم کرتا ہے، خونی رشتے توڑ دیتا ہے، ایسا بندہ بھی اس رات میں محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، کینہ کرنے والا، جس کے دل کے اندر کینہ ہو، ایسا بندہ بھی اس رات کی عبادت سے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ رات یہ نہیں کہ صرف رات کے اندر ہی ہوا کرتی ہے، اس رات کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، جب تک طلوع فجر نہ ہو تب تک یہ رات رہا کرتی ہے۔ لہذا رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس رات کے اندر اس کو طاق راتوں کے اندر تلاش کیا جائے اور اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کی جائے، خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم لیلۃ القدر کی رات کو پا لیں تو ہم اس پہ کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، لہذا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔